اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہارے رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کو غصے میں لا کر آزماؤ، غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ خاموشی دانشمندی کی علامت تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ جو ایک لمحہ کے لیے غصے کو پی جائے وہ پورے المناک دن سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے آس پاس لوگ بھی جاہل ہیں، فرق اتنا ہے کہ میں اپنی جاہلیت کو پہچان گیا ہوں اور وہ نہیں پہچانتے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے الفاظ کو کبھی مت بھولو۔ غصے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ میرے کپڑے پٹے پرانے ہیں لیکن یہ میرے اپنے ہیں۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ اور غصہ کرائے پر دیتے ہیں۔ 3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہے: حسد، حرص اور تکبر۔ مصیبتیں اور دکھ ہمیں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے زیادہ خوفناک نظر آتے ہیں۔